السلام علیکم۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں، یہ کب کرنا چاہیے اور سجدہ سہو کرنے کے لیے صحیح احادیث سے کتنے اور کون کون سے طریقے کار ثابت ہیں؟ کیا قرأت بھولنے پر بھی سجدہ سہو ہے؟ نیز اگر کوئی غلطی کے بعد سجدہ سہو کرنا بھی بھول جائے یا جان بوجھ کر نہ کرے تو کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ سہو کے لفظی معنی ہیں بھول۔ سہو کا لفظی معنی ہے بھول، یعنی جب انسان نماز میں بھول جائے یا انسان کو شک ہو کہ اس نے رکعتیں کم یا زیادہ پڑھ لی ہیں یا درمیانہ تشہد بھول جائے تو ایسی صورت میں سلام سے قبل یا سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں جنہیں سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ سجدہ سہو اللہ کا عظیم ترین احسان ہے ہم پر، جس کی وجہ سے نماز جیسے اہم ترین رکن میں شیاطینی وسوسوں سے پیدا ہونے والی غلطی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے التباس یعنی شبے میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے کوئی جب یہ کیفیت پائے تو وہ آخری تشہد میں بیٹھے ہوئے 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم احادیث نمبر 389۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، گوزے مار رہا ہوتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آ جاتا ہے، واپس آتا ہے، پھر جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے تاکہ انسان اور اس کے دل کے درمیان خیال آرائی شروع کروائے۔ وہ کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، وہ چیزیں اسے یاد کراتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ شخص یوں ہو جاتا ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ چنانچہ جب تم میں سے کوئی کسی کو یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ تشہد میں بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد 389۔